Students, today our lecture will be pertaining to the study of Article 1st, which defines the American legislative branch, and specifically our understanding target will be the House of Representatives. Before studying the House of Representatives and its legislative functionality, we must have to take know-how about the Article 1 of the United States Constitution. This article establishes the United States legislative branch of the federal court, of the federal government, the United States Congress, which is based on two houses. The one is the lower house, House of Representatives, and the second, the Senate, the branch shaped the bicameral legislature. This article grants the legislative branch the various powers and ability to pass laws which are proper and necessary, and to carry out those powers. Article 1 establishes the procedures for passing a bill and places various limits on the powers of Congress and the states. Its vesting clause grants all federal legislative power to Congress and establishes that Congress consists of the House of Representatives and the Senate. In combination with the vesting clauses of Article 2 and Article 3, the vesting clause of Article 1 establishes the separation of powers among the three branches of the federal government. Article Section 2 addresses the HOR and established that members of the House are elected after every 2 years, with congressional seats apportioned to the states on the basis of population. Whereas Section 2 includes various rules for the HOR, including provisions stating that individuals qualified to vote in elections for the largest chamber of their state's legislature have the right to vote in elections for the HOR. And Section 3 addresses the Senate. Our topic is not the Senate. Our topic is HOR. But the Senate consists of 2 senators from each state, because the Senate is comprised of 100 senators. At the current situation, and each senator serving a 6-year term. And Section 3 originally required that the state legislatures elect the members of the Senate, and the 17th Amendment that ratified in 1913 provides for the direct election of senators. Section 3 also lays out various other rules for the Senate, including a provision for establishing the Vice President of the United States as the President of the Senate. So the Article 1 and its Section 4
grants the states the power to regulate the congressional election process, but establishes that Congress can alter those regulations or make its own regulations. And the same section also requires Congress to assemble at least once per year. Section 5 lays out various rules for both houses of Congress and grants the House of Representatives and the Senate the power to judge their own elections, determine the qualifications of their own members, and punish or expel their own members. And Section 6 establishes the compensation, privileges, and restrictions of those holding congressional office. Section 7 lays out the procedures for passing a bill, requiring both houses of Congress to pass a bill for it to become law, subject to the veto power of the President of the United States. Under Section 7, the President can veto a bill, but Congress can override. We have already studied about the veto right of the President. Section 8 lays out such powers of Congress that includes several enumerated powers, the power to lay and collect taxes and tariffs from the general welfare of the United States, the power to borrow money, the power to regulate interstate and international commerce, and the power to naturalization of the laws, and the power to coin and regulate money, and the power to borrow money on the credit of the United States, and the power to establish post offices and post roads, and the power to establish federal courts and other junior or inferior courts, the power to raise and support military forces, and the power to declare war. Section 8 also provides Congress the power to establish a federal district to serve as the national capital and gives Congress the exclusive power to administer that district. Additionally, the various enumerated powers, the Section 8 grants Congress to make laws necessary and proper to carry out its enumerated powers. And also there are some other powers which are also vested in the same section, and also those are vested in the Congress. Section 9 places some limitations on the power of Congress, bans bills of attainder and other practices. Section 10 puts limits on the states and prohibited them from entering into alliances with foreign powers, taxing imports and exports, and impairing contracts above the minimum level necessary for inspection. The taxing of imports or exports must have to be above the minimum level, which must have to be inspected, and keeping armies or engaging in war without the consent of the Congress. HOR, the election and the composition, कैसे इसका इंतखाब होता है और उसकी तश्कील कैसे होती है इस हाउस की। ऐवान नुमाइंदगान उन मेंबर्स पर कंपोज करेगा जिनको हर 2 साल बाद मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर बरह रास्त अवाम के वोटों से चुना जाएगा, और हर स्टेट में इलेक्टर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो लेजिस्लेटिव जो हर स्टेट की ब्रांच है उसके अंदर से हो, जो कि लेजिस्लेटिव ब्रांच हर स्टेट की है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो है, उनकी इक्वल क्वालिफिकेशन जो है होगी, जो कि इलेक्टर्स होंगे। Section 2 provides for the election of the House of the Representatives every second year. इलेक्शन हर 2 साल के बाद हो।
اور جو نمائندگان چنے جاتے ہیں عوام کے ذریعے، state governors are not allowed to appoint temporary replacements when vacancies occur in a state's delegation to the House of Representatives. اسٹیٹس گورنر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ خالی ہونے والی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹس ڈیلیگیٹ کو ہونے دیں، اور بجائے اس کے گورنر جو ہے ہر اسٹیٹ کا، اس کو چاہیے کہ کلاس 4 جو آئین کی ہے وہ ریٹ آف الیکشن کو ایشو کرے، اور ایک اسپیشل الیکشن جو ہے اس کا ارینجمنٹ کرے تاکہ ویکینسی کو فل کیا جا سکے. یعنی گورنر جو ہر اسٹیٹ کا ہے وہ الیکشن کا ارینجمنٹ کرے گا ویکینسی کو فل کرنے کے لیے. اور اس کریشن کے وقت the Constitution did not explicitly give citizens an inherent right to vote. آئین جو ہے وہ واضح طور پہ شہریوں کو ایسا کوئی انہیرنٹ رائٹ نہیں دیتا کہ وہ ووٹ کریں. تاہم پھر بھی بائی اسٹیپولیٹنگ دیٹ دوز qualified to vote، لیکن یہ مخصوص کرتے ہوئے وہ جو اس قابل ہوتے ہیں جو ووٹ دے سکتے ہیں یا ووٹ دینے کے اہل ہوتے ہیں الیکشنز میں، فار دا لارجسٹ چیمبر آف اسٹیٹس لیجسلیچر. اور چونکہ اسٹیٹس کا جو لیجسلیچر کا جو ایک ہاؤس ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو کانگریشنل ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں وہ ووٹ کر سکتے ہیں. اور جو فریمرز ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان کی واضح ارادے کے باوجود دیٹ دا ہاؤس واز ٹو بی ڈائریکٹلی الیکٹڈ، کہ اس ہاؤس کو براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے، نہ کہ اسٹیٹ کے اندر موجود جو اسٹیٹ کے لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے. خانہ جنگی سے لے کے اب تک several constitutional amendments have been enacted that have curbed the state's broad powers to set voter qualification standards. جس نے اس بات پہ زور دیا ہے اسٹیٹس کی جو بہت زیادہ اختیارات تھے ان کے اوپر انیکٹمنٹ بھی کی ہے ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے، کہ وہ جو اسٹینڈرڈ ہیں کوالیفیکیشن کے ہر ووٹر کے یا ووٹر کے، ان کے اوپر فوکس کرے. کبھی بھی ایسا انفورس نہیں ہوا کہ 14ویں ترمیم کی کلاس 2 جو ہے وہ اس بات کو چونکہ مہیا کرتی ہے دیٹ وین دا رائٹ ٹو ووٹ ایٹ اینی الیکشن فار دا چوائس آف الیکشنز فار پریزیڈنٹ، کہ جب بھی پریزیڈنٹ کے الیکٹرز کے انتخاب کے لیے الیکشن کے لیے ووٹ کا حق دیا گیا تھا، اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن کے الیکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ کا حق جب دیا گیا تھا، تو جو نمائندگان تھے کانگریس کے اندر اور جو ایگزیکٹو برانچ کے جوڈیشل آفیسرز ہیں اسٹیٹ کے، اور جو لیجسلیچر کے باقی ممبرس ہیں، تو اس بات کو ڈینائی کیا گیا کہ کوئی بھی میل انہیبیٹنٹس جو ہے ایسی ریاست کا، اس کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ جب تک 21 سال کا نہیں ہو جائے گا اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جب تک سٹیزن نہیں ہوگا، اور اس نے ریبیلین کے اندر پارٹیسپیشن جو ہے وہ نہ کی ہوگی،
اور کوئی دوسرا جرم نہ کیا ہوگا. تو نمائندگی کی جو بنیادیں ہیں جو کہ آئین کے اندر موجود ہیں، تو ان کو پروپورشنلی جو ہے کم کیا گیا ہے، بلکہ ریڈیوس کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی میل سٹیزن اور یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے جو کہ میل سٹیزنز ہیں، وہ جب ان ریاستوں میں 21 ایئرس کے نہیں ہو جائیں گے وہ اہل نہیں ہوں گے کہ وہ ووٹ کر سکیں. یعنی ووٹرز کے لیے جو ایج کی حد ہے وہ آئین کے تحت 21 ایئرس ہے. 15th Amendment prohibits the denial of the right to vote based on race, color, or previous condition of servitude. تو ایسے جو امتیازات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے کہ جس میں ووٹ دینے کے حق کو ڈینائی کیا جا سکے. اس کو منع کر دیا گیا. یہ ممنوع ہے کہ کسی کو نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ یا اور کسی وجہ سے اسے جو ہے ووٹ کے حق سے محروم کیا جا سکے. ایسی بات ختم کر دی گئی ہے. The 19th Amendment prohibits the denial of the right to vote based on sex. اور جو 19ویں ترمیم ہے وہ اس ڈینائل کو بھی ممنوع قرار دیتی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ سیکس کی بنیاد پہ ہو. ووٹ مرد بھی دیں گے اور عورتیں بھی دیں گی. تو 24th Amendment prohibits the revocation of voting rights due to the non-payment of poll tax. جو 24ویں ترمیم ہے وہ منع کرتی ہے کہ پول ٹیکس کی نان پیمنٹ کی وجہ سے ووٹنگ کے رائٹ کو ریووکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی ریووکیشن جو ہے وہ منع کر دی گئی ہے. اور 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ اس بات کو ممنوع قرار دیتی ہے کہ ووٹ کے حق سے ڈینائل نہیں ہو سکتا امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے شہریوں کے لیے، 18 years of age or older to vote on account of age. تو 18 سال کا کوئی شخص جو ہے یا اس سے زیادہ عمر کا کہ وہ ووٹ آن اکاؤنٹ آف ایج کرے، کہ عمر کی بنیاد کے اوپر جو ہے ووٹ کے حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے. Moreover, since the Supreme Court has recognized voting as a fundamental right, سپریم کورٹ نے بھی اس کو ایک بنیادی حق ریکگنائز کر لیا ہے. The Equal Protection Clause places very tight limitations، اور جس میں کچھ انسرٹن لمٹس رکھ دی گئی ہیں آن دا اسٹیٹس ایبلٹی کہ وہ ڈیفائن کریں ووٹر کی کوالیفیکیشنز کو. اور یہ بالکل کہنا مناسب ہے کہ کوالیفیکیشنز بیانڈ سٹیزن شپ، ریسیڈینسی اینڈ ایج آر یوزلی کویشچنیبل. کہ ایسے تمام اہلیتیں جو کہ سٹیزن شپ اور امریکہ کے اندر موجود ریسیڈینسی اور ایج سے آگے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی جو ہیں وہ کویشچنیبل نہیں ہیں. In 1960, the Supreme Court started to view voting as a fundamental right covered by the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. In a dissenting opinion of 1964 Supreme Court case involving reappointment in the Alabama state legislature,
Associate Justice John Marshall Harrion. Second, included minor V. Happersett, 1875 case, which allowed states to deny women the right to vote. یہ ایسا مقدمہ تھا 1875 کا جس میں ویمن کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور جو ماضی میں فیصلے کیے گئے تھے ان کی جو فہرست تھی ووٹنگ کے حوالے سے، اپورشنمنٹ کے حوالے سے، اور اس کو آگے اس کی پیروی نہیں کی گئی. ان اوریگن ورسز مچل 1970 یہ بھی ایک کیس ہے جو سپریم کورٹ کے روسٹرم پہ آیا ہے. The Supreme Court held that the qualification clause did not prevent Congress from overriding state-imposed minimum age restrictions for voters in congressional elections. Since Clause 3 provides that members of the House of Representatives are apportioned state by state, and each state is guaranteed at least one representative, exact population, equality between all districts is not guaranteed, and in fact is currently impossible, because while the size of the House of Representatives is fixed at 435, several states had less than 1/435 of the national population at the time of the last reappointment in 2010. However, the Supreme Court has interpreted the provision of Clause 1 that representatives shall be elected by the people to mean that in those states with more than one member of the House of Representatives, each congressional election district within the state must have nearly identical populations. Now we will touch the qualifications of the members. No person shall be a representative who shall not have attained to the age of 25 years and been 7 years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that state in which he shall be chosen. 3 باتیں ہیں. ایج ممبرس کے لیے 25 ایئرس، اور 7 سال تک وہ امریکہ کے اندر بطور شہری کی حیثیت سے رہائش پذیر ہو، اور جہاں سے وہ الیکٹ ہونے جا رہا ہے جس بھی کانسٹیچوئنسی سے، تو اس کو اسٹیٹ کا نمائندہ ہونا چاہیے جس اسٹیٹ میں وہ کانسٹیچوئنسی ہے. وہ حلقہ نیابت جس اسٹیٹ کے اندر ہے، جس حلقہ نیابت سے ایچ او آر کے ممبر کو الیکٹ ہونا ہے، وہ اسی اسٹیٹ کے اندر ہو جس اسٹیٹ کا وہ باشندہ ہے. The Constitution provides 3 requirements for representatives. A representative must be at least 25 years old, must be an inhabitant of the state, and must be elected, and must have been a citizen of the United States for the previous 7 years. No requirement that a representative reside within the district in which he or she represents. Although this is usually the case, there have been occasional exceptions. جس حلقہ نیابت سے وہ الیکٹ ہو رہا ہے وہ حلقہ نیابت اسٹیٹ کے اندر ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی ضلع کے اندر ہو اور وہ وہیں پہ رہائش پذیر ہو، اسی کانسٹیچوئنسی کے اندر یا اس ڈسٹرکٹ کے اندر. وہ اسٹیٹ کے اندر رہائش پذیر ہونا چاہیے اور اسٹیٹ کے اندر کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. The Supreme Court has interpreted the qualifications clause as an exclusive list of qualifications that cannot be supplemented by a House of Congress exercising its Section 5
authority to judge the qualifications of its own members or by a state in its exercise of its Section 4 authority to prescribe the times, places and manner of holding elections for senators and representatives. The Supreme Court, as well as other federal courts, have repeatedly barred states from additional restrictions. सुप्रीम कोर्ट ने भी और दीगर वफाकी अदालतों ने बार बार जो है इस बात को स्टेट्स को इस बात से बैरिड किया है को मज़ीद पाबंदियां न लगाएं, such as imposing term limits on members of Congress, allowing members of Congress to be subject to recall elections, or requiring that representatives live in the congressional district in which they represent. In 2002, Congressional Research Service report also found that no state could implement a qualification that a representative not be a convicted felon or incarcerated. फिर भी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सिस्टम यह हुक्म दिया है that certain ballot access requirements such as filing fees and submitting a certain number of valid petition signatures do not constitute additional qualifications, and thus few constitutional restrictions exist as to how harsh ballot access laws can be. आखिर पे यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को प्लेस करती है उन हदूद क़यूद को स्टेट और लोकल ऑफिस होल्डर्स की सिमल्टेनियसली बैक वक्त अगर वो फेडरल ऑफिस को होल्ड अप करते हैं. Most state constitutions today effectively ban state and local office holders from also holding federal office at the same time by prohibiting federal office holders from also holding in state and local office. Unlike other state mandated restrictions, these sort of prohibitions are constitutional as long they are enforced purely at the state level. For example, against active federal office holders seeking to obtain or hold a state or local office. Now we will touch the apportionment of representatives and the system of taxes on the representatives. Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several states, which may be included within the Union according to their respective numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free persons, including those bound to service for a term of years and excluding Indians not taxed, 3/5 of all other persons. The actual enumeration shall be made within 3 years after the first meeting of the Congress of the United States and within every subsequent term of 10 years, in such manner as they shall by law direct. The number of representatives shall not exceed 1 for every 30,000. 30,000 की आबादी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक मेंबर मुंतखब होगा.
Each state shall have at least one representative. ہر ریاست کی آبادی اگر 30,000 سے تک ہے تو پھر یا تھوڑی سی زیادہ ہے یا کم ہے تو ایک ممبر تو ضرور ہی منتخب ہو. And until such enumeration shall be made, the state of New Hampshire shall be entitled to choose 3. Massachusetts 8, Rhode Island and Providence Plantations 1, Connecticut 5, New York 6, New Jersey 4, Pennsylvania 8, Delaware 1, Maryland 6, Virginia 10, North Carolina 5, South Carolina 5, and Georgia 3. کچھ ریاستوں کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبران کی تعداد کو فکس تعداد کو جو کہ سینسس کے مطابق ہے مردم شماری کے بعد جو کہ ان کا کانسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے تعداد اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. After much debate, the framers of the Constitution decided to make population the basis of apportioning the seats in the House of Representatives and the tax liability among the states. To facilitate this, the Constitution mandates that a census be conducted every 10 years to determine the population of each state and of the nation as a whole, and establishes a rule for who shall be counted or excluded from the count, as the new form of government would become operational prior to the completion of a national census. The Constitution also provides for a temporary apportionment of seats. Originally, the population of each state and of the nation as a whole was ascertained by adding to the whole number of free persons 3/5 the number of all other persons. For example, slaves, excluding non-taxed Native Americans. The constitutional rule known as the 3/5 compromise was a compromise between southern and northern states in which 3/5 of the population of slaves would be counted for enumeration purposes and for the apportionment of seats in the House of Representatives and of taxes among the states. It was according to Supreme Court Justice Joseph Story, who has given his written statement in 1833, a matter of compromise and concession, confessedly unequal in its operation, but a necessary sacrifice to that spirit of conciliation which was indispensable to the union of states having a great diversity of interests and physical condition and political institutions. The completion of each census, the Congress would go to empower to use the aggregate population in all the states according to the prevailing constitutional rule for determining population, to determine the relative population of each state to the population of the whole, and based on its calculations to establish the appropriate size of the house and to allocate a particular number of representatives to each state according to its share of the national population. Since this enactment of the Reapportionment Act of 1929, a constant 435 House seats have been apportioned among the states
according to each census, and determining the size of the house is not presently part of the apportionment process, with one exception, the apportionment of 1842. The House of Representatives have been enlarged by various degrees from 65 members in 1788 to 435 members by 1913. The determination of size was made based on the aggregate national population, so long as the size of the House did not exceed one member for every 30 years of the country's total population, nor the size of an state's delegation exceed one for every 30,000 of that state's population. With the size of the House still fixed at 435, the current ratio as of the 2010 census is around one representative per 7 lakh persons. 2010 की जो मुर्दमशुमारी है उसमें वो जो 30,000 पे एक कैंडिडेट था, अब 7 लाख पे पर्सन को के ऊपर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है. The first sentence in this class originally concerned apportionment of both house seats and taxes among the several states. The 14th Amendment sentence that replaced it in 1868 mentioned only the apportionment of house seats. Even so, the constraint placed upon Congress taxation remained as the restriction was reiterated in Article 1st, Section 9, Class 4. The amount of direct taxes that could be collected by the federal government from the people in any state would still be tied directly to that state's share of the national population. Due to the restriction, application of the income tax to income derived from real estate and specifically income in the form of dividends from personal property ownership, such as stock shares, was found to be unconstitutional because it was not apportioned among the states. That is to say, there was no guarantee that a state with 10% of the country's population paid 10% of those income taxes collected, because Congress had not fixed an amount of money to be raised and apportioned it between the states according to their respective shares of the national population to permit the levying of such an income tax. Congress proposed and the states ratified the 16th Amendment, which removed the restriction by specifically providing that Congress could levy a tax on income from whatever source derived, without it being apportioned among the states of or otherwise based on a state's share of the national population. Now, we will understand the vacancy when that is vacated or generated by the illness of or any other cause of situation that representative is removed from the seat or he resigned from the HOR as a member. Are there any other cause? जब आसामी खाली होगी HOR के अंदर किसी मेंबर की, तो फिर किस तरीके से उस खाली आसामी को फिल किया जाएगा? ये एक तरीक़ाकार है जो क्लास 4 के अंदर मौजूद है. When vacancies happen in the representation from any state, the executive authority thereof shall issue writs of election to fill such vacancies. ये executive authority का काम है कि वो
ریٹس آف الیکشن کو ایشو کرے اور جس ریاست سے کسی نمائندہ کی سیٹ خالی ہے اس کے لیے الیکشن کا ارینجمنٹ کرنے کے حوالے سے ریٹ کو جاری کرنا ایگزیکٹو اتھارٹی کا کام ہے۔ سیکشن 2 اور اس کی کلاس 4 جو ہے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب ویکینسیز HOR کے اندر خالی ہو جائیں تو یہ HOR کا کام نہیں ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ کا بندوبست کرے، لیکن یہ جاب ہے اسی ریاست کی جس ریاست کی طرف سے HOR میں نمائندہ بھیجا گیا تھا، اور مزید برآں اسٹیٹ کا جو گورنر ہے، جو اس ریاست کا گورنر ہے، وہ عارضی طور پہ کسی کو ریپلیس نہیں کر سکتا کہ عارضی طور پہ اس ریپلیسمنٹ کے اوپر اپائنٹمنٹ نہیں دے سکتا، بلکہ بجائے اس کے وہ ایک اسپیشل الیکشن کا ارینجمنٹ کرے گا اس ویکینسی کو فل کرنے کے لیے، اور اس کی بنیادی جو اہلیت ہے اس سیٹ کو فل کرنے کے حوالے سے تو وہ الیکشن ہی اس کو ویلڈ کرا دے سکتا ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن وہی ہوگی جو آئین کے اندر مندرج ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر جو مختلف آفیسرز ہیں اور جو اسپیکر ہے اس کی امپیچمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ HOR کو پریسائڈ کرتا ہے اسپیکر۔ The House of Representatives shall choose their speaker and other officers and shall have the sole power of impeachment. اور اپنے ہاؤس کے اندر موجود نمائندگان کے مواخذے کی کارروائی کرنے کا حق HOR کے پاس موجود ہے۔ Section 2 further provides that the House of Representatives may choose its Speaker and its other officers. Constitution does not mandate for this. Every Speaker has been a member of the House of Representatives. The Speaker rarely presides over routine House sessions, choosing instead to deputize a junior member to accomplish the task. Section 2 گرانٹ کرتا ہے HOR کو وہ تمام اختیارات جو کہ امپیچمنٹ سے متعلق ہیں، اور سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے ان اسپیسیفک پروویژن کو، اور کورٹ نے اس بات کو سجیسٹ کیا ہے کہ ہاؤس کے پاس جو سول پاور آف امپیچمنٹ ہے اپنے ممبرس کے حوالے سے، وہ اسے ہاؤس ایکسکلوسیولی انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ امپیچمنٹ کے حوالے سے جو آفینسز موجود تھے ان کے اوپر کس طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کرے گا۔ یہ HOR کے پاس خود اختیار موجود ہے، اور یہ اختیار جو ہے یہ قیاس کے اوپر مبنی ہے، ایک اینالوگی کے اوپر کہ کرمنل چارجز جو ہیں وہ ایک گرینڈ جوری کے ذریعے سے کیسے برنگ اپ کیے جائیں گے اور ان کو کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ The House has begun impeachment proceedings 62 times since 1789. 1789 سے اب تک 62 مرتبہ ایسی کاروائیاں ہو چکی ہیں جن کا تعلق امپیچمنٹ سے ہے، and 20 federal officials have been formally impeached as a result, including 3 presidents, Andrew Johnson, Bill Clinton and Donald Trump, 1 cabinet secretary, William W. Belknap, 1 senator, William Blount, 1 Supreme Court Associate Justice, Samuel Chase, and 14 federal judges.
Notably, impeachment proceedings compelled the resignation of President Richard Nixon. The Constitution does not specify how impeachment proceedings are to be initiated. Until the early 20th century, a House member could rise and propose an impeachment, which would then be assigned to a committee for investigation upon a formal resolution vote of the Judicial Committee. Presently, it is the House Judiciary Committee that initiates the process and then, after investigating the allegations, prepares recommendations for the whole House's consideration. If the House votes to adopt an impeachment resolution, the chairman of the Judiciary Committee recommends a state of managers, whom the House subsequently approves by resolution. These representatives have subsequently become the prosecution team in the impeachment trial in the Senate under Section 3, Clause 6.